ناظرین، اس وقت سائنس کی دنیا میں اور خاص طور پر خلائی سائنس کی دنیا میں ایک بڑی کھلبلی ہے، ایک بڑا پریشانی ہے۔ اور وہ پریشانی کیا ہے وہ ایک بتاتا ہوں آپ کو، اور دوسرا یہ اس پریشانی کی وجہ جو بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے 6 بڑے شہر، دنیا کے 6 بڑے شہر خطرے میں ہیں، اور اس میں 2 شہر جو انڈیا کے ہیں۔ تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے، اور ایک اور وجہ ہے وہ کہ اسی پریشانی سے جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو خلائی سائنس کی دنیا ہے، خاص طور پہ یورپی دنیا جو ہے اور امریکہ کا جو ناسا ہے، اس کو چین سے اس حوالے سے بھی ایک پریشانی کا سامنا، اور وہ پریشان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا شہاب ثاقب، ایک بہت بڑا چٹان، ایک بہت بڑی چٹان جو ہے وہ اس وقت سپیس پہ، خلا میں گھوم رہی ہے، اور وہ جو ہٹ کر سکتی ہے ممکنہ طور پہ، اگر اس کو اس کا کوئی بندوبست نہ ہوا تو وہ 6 شہروں کو، جو سائنسدانوں نے اب تک اس کی ڈائریکشنز کا حساب لگایا، وہ 6 شہروں کو ہٹ کر سکتی ہے۔ اور اس میں 2 شہر جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں، جس میں کولکتہ اور ممبئی۔ کولکتہ ویسٹ بنگال کا دارالحکومت، ممبئی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اہم شہر، تاریخی شہر، بھارت کا انڈسٹریل سٹی، ساحلی شہر، اور اس کو یہ نشانہ بنا سکتی ہے۔ اور تیسرا جو اس خطے کا جو شہر ہے وہ ہے ڈھاکہ، بنگلہ دیش کا دارالحکومت۔ اور اس کے علاوہ کولمبیا کا بگوٹا، یہ دارالحکومت ہے کولمبیا کا، اور نائجیریا کا جو سب سے بڑا شہر لیگوس، اور سوڈان کا دارالحکومت خرطوم۔ یہ ہیں اس بہت بڑی چٹان کے جو فضا میں اس وقت رومنگ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا جو قطر ہے، اس کا جو ڈایامیٹر ہے وہ 117 فٹ ہے، مطلب یہ اس کا قطر ہے۔ تو کتنی بڑی وہ ہوگی، اور وہ ان شہروں پر گرے گی، گر سکتی ہے اگر وہ اس کا کوئی بندوبست نہ ہوا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ یہ جس بھی شہر پہ وہ گرے گی، ایریا وہ اتنا ہی کور کرے گی جتنے جتنے یہ بڑے شہر ہیں، اس کے حساب سے بات ہوئی ہے۔ تو وہ ان شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، ملیا میٹ کر دے گا۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ایک تو اس کا سائز، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ گرے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہیٹ پیدا ہوگی، وہ ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنی گرمی پیدا کر دے گا کہ جتنا اب میں سائنسدانوں نے جو حساب لگایا وہ یہ ہے کہ ہیروشیما پہ جو ایٹم بم گرا تھا اس سے 500 گنا زیادہ، جتنی اس وقت گرمی پیدا ہوئی تھی، ہیٹ پیدا ہوئی تھی اور بسم کر دیا تھا اس نے ہیروشیما کو، اس سے 500 گنا زیادہ وہ اس نتیجے میں ہیٹ پیدا ہوگی، اور پھر وہ کیا حال کرے گی اور کیا اس کے نتیجے میں ہوگا، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے سائنسدان پریشان ہیں کہ یہ جو 6 شہر ہیں یہ نشانے پہ ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہے کہ اس کی ڈائریکشن کو، اس کی سمت کو تبدیل کر دیا جائے، اور سمت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت سو فار ناسا کے پاس ایک تجربہ وہ کر چکی ہے۔ ناسا جو امریکہ کا خلائی سائنس کا جو ادارہ ہے، اس نے 2020 میں ایک تجربہ کیا تھا، اور اس نے ایک خلا میں ایک جہاز جاتا ہے وہ ٹکرایا تھا ایک اسی طرح کے ایسٹرائڈ کے ساتھ، اسی طرح کے شہاب ثاقب کے ساتھ، اسی طرح سے مراد اس کے سائز سے چھوٹا تھا وہ، لیکن شہاب ثاقب تھا، اس سے ٹکرایا تھا، اور اس نے سمت تبدیل کر دی تھی، اور اس سے بڑی بچت ہو گئی تھی۔ اب اسی جو صلاحیت ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اب ناسا کے ہاں ناسا اور یورپی جو فضائی ایجنسی ہے ان کے ہاں ایک پریشانی ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پوری دنیا کو خطرہ نہیں ہے، یہ میں یورپی ایجنسی کی بات کر رہا ہوں، اس کے ایک افسر نے بھی بیان دیا آج، اور اس نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو تو خطرہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک شہر کو اتنا بڑا خطرہ ہے کہ وہ شہر ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو کیا اب اس جو یورپین ایجنسی ہے اسپیس کی سائنس والی اور ناسا، ان کو پریشانی یہ ہے کہ چین نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اس گیم میں اب آئے گا، اور وہ اس اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرے گا
کہ وہ اتنے بڑے شہاب ثاقب کو، اتنی بڑی چٹان کو جو خلا میں گھوم رہی ہے، اس کو وہ ڈائیورٹ کرے، اس کی وہ جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کرے۔ تو اس کے لیے اس نے ایک فورس بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ فورس کے لیے انہوں نے کوئی اشتہار بھی دے دیا ہے، اور اس کے لیے نوجوان سائنسدانوں کو دعوت دی گئی ہے جو اسپیس ٹیکنالوجی اور اسپیس سائنس میں جن کی صلاحیتیں ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اس فورس کو جوائن کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو اس سے جو یورپ اور امریکہ کی جو سائنس کے ادارے جن کا میں نے آپ کو نام دیا، اس میں ایک بڑی خلبلی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ چین اس میں انٹر ہو، کیونکہ وہ ان کی اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی سب کچھ، ہم ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن چائنا جو ہے وہ اس میں آنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے چائنا کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی چائنا اس شہاب ثاقب کی سمت تبدیل کرنے کی اس صلاحیت کے مظاہرے کے دوران کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ کوئی اپنی جنگی صلاحیت، یعنی کہ اسپیس وارفیئر کا کوئی تجربہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ کائنیٹک میزائل جو ہیں وہ شاید اس کا مظاہرہ کر دے اور اس کا تجربہ کر لے۔ تو اس لیے وہ پریشان ہے کہ یہ جو چین ہے یہ اس میدان میں کیسے آ گیا، اور اب اگر وہ اس میں آیا ہے تو اس کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ چین یہ بھی کر لے، لیکن فی الحال یہ چین کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی، نہ انہوں نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ البتہ ناسا میں اور یورپی ایجنسی جو خلا سے ریلیٹڈ ہے ان میں یہ بڑی خلبلی ہے۔ اور اس وقت دوسرا جو اس سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ اس شہاب ثاقب کا کیا کرنا ہے، اور یہ 2032 میں ٹکرائے گا ممکنہ طور پہ، لیکن یہ اس کی وہ جب بھی ٹکرائے اس کا نقصان بہت بڑا ہے، اور اس نقصان کو کم کرنے کے لیے سائنسدان جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ کو پریشانی کی بتا دی ہے۔ تو یہ اس کا میں نے آپ کو سائز بتایا، یہ 177 فٹ ڈایا میٹر کا ہے، اور اس سے جو انرجی پیدا ہوگی وہ ہوگی 8 میگا ٹن، جو ہیٹ پیدا ہوگی 8 میگا ٹن، جو میں نے کہا کہ 500 گنا زیادہ ہے ہیروشیما کے دھماکے سے پیدا ہونے والی گرمی سے، ہیٹ سے۔ تو یہ اس وقت پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی کو کا حل کیسے نکلے گا، کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سائنسدان اس میں اب جت گئے ہیں، اور چائنا بھی جو ہے وہ اس میدان میں اپنا جو قدرت ہے، اپنی جو اس کی جو صلاحیت ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ آج ہی ہمیں جو اپڈیٹ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ٹکرانے کے پہلے جو چانسز تھے وہ تھے 2.6%، 2.6% اس کے تھے امکانات، لیکن اب وہ بڑھ کے آج کے اعلان کے مطابق وہ 3.8% ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو اپڈیٹ ملے گی اس سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔